حضرت خود اعتمادی اور توکل، اس کی تعریف سے اگر ہم شروع کر سکیں. استقامت تھی، معاف کیجیے گا، خود اعتمادی تو ہم نے کل کیا. جی میں میرا اس میں کہہ لیجئے کہ اصل میں یہ شفٹ بڑی مشکل ہے. ہم ایک ایسے مذہبی ٹاپک پہ فل عقیدت میں ڈوبے ہوتے ہیں اور وہ محبت کا اظہار کہیں زبان سے نہ بھی کر رہے ہوں تو آنکھوں کی نمی کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں سے ایک دم سے سیلف ہیلپ یا آپ چاہیں تو اس پر اگر کچھ بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو شاہ صاحب نے کہہ دیا اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کو ہم پریکٹیکل مثال سے ہی دیکھیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. جی میں نے روز ہی ہوتے ہیں، تعریف لے کے میں ادھر ہی جانا چاہ رہا اور بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب میں ان کو اپنا مینٹور اور مرشد بھی مانتا ہوں، ہمارے بھی مینٹور، اعلانیہ بھی مانتا ہوں، تو ان سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایک عملی مثال سے اگر شاہ صاحب شروع کر دیں وہ زیادہ بہتر ہے. میں چاہتا آپ صرف تعریف بیان فرما دیں پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف چلا جاؤں. دراصل شاہ صاحب کسی بھی آپ سفر کا ارادہ کریں، میں سفر کا جب بھی ایک الفاظ استعمال کرتا ہوں اس کا کوئی لازم نہیں ہے، فزیکل سفر ہے. آپ نے کوئی بھی مسافت طے کرنی ہے، آپ ارادہ کریں اس پہ قائم دائم رہ سکیں، یہ استقامت ہے. تو آپ وہ ارادہ کرتے بھی 100 بار سوچیں کہ یہ استقامت کا رستہ مجھے لینا بھی چاہیے کہ نہیں، کہیں یہ نہ ہو. یہ استقامت اور ضد میں بڑا تھوڑا سا فرق ہے. یعنی کہ ایک ایسی چیز جو کہ ٹھیک نہیں ہے آپ اس پہ اڑے ہوئے ہیں اور بضد ہیں، ممکن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور انجام بھی بڑا خطرناک ہے، اس میں تو یو ٹرن لے لینا چاہیے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی اس نالائکی کو مانتے ہوئے یو ٹرن لے لیں اور کوئی صحیح رستہ ہے. اصل میں صحیح رستے پہ منزل ہوتی نہیں ہے، صحیح رستہ بذات خود منزل ہوتا ہے. بہت اچھا جملہ، بہت اچھی بات. یہ آپ فیض تھی راہ سر بسر منزل، فیض تھی راہ سر بسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے. کیا بات، کیا بات. تو صراط مستقیم جو خیر کا رستہ ہے اس کا مسافر ہونا اور یہ طلب کرنا کہ یا باری تعالیٰ مجھے سیدھے رستے کا مسافر رکھ اور اسی کی استقامت نصیب کر. صحیح رستے پہ آپ جہاں پر بھی اللہ کو پیارے ہوگے وہ انجام ہے آپ کا. آپ کم از کم رستہ تو ٹھیک تھا. یہ جو تمنا ہے نا کہ میری خواہش کے مطابق مجھے نتیجے مل جائیں، ہاں ایسا نہیں ہوتا. یہ تو مستقل مسلسل عمل ہے. آپ میں کہتا ہوں شاہ صاحب دنیا کی ساری آپ تاریخ پڑھ لیجئے، اس میں صحیح رستے پہ چلنے والا اگر چلا بھی گیا تو مشن پھر بھی چلتا رہا. بالکل ایسے. یعنی دراصل صحیح رستے میں مشن کا چلنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے، نہ کہ آپ کے چلتے رہنا. یہ وہ ریلے ریس ہے جو جاری ہے. آپ وہ جو کیا پلہ سا ہوتا ہے وہ پکڑا دیتے ہیں دوسرے کو، پھر وہ جاری رکھتا ہے، وہ دوڑتا رہتا ہے، پھر تیسرا دوڑتا رہتا ہے. یہی آپ کی فتح ہے کہ یہ ریس جو ہے یہ رکے نا، یہ جو چین چل رہی ہے رکے نا. اچھا سر، ہم نا ایک تھیوری، اس کو ہم نے ایک تھیوری کا نام دے دیا ہوئے کچھ دوستوں نے مل کے، اس کو ہم سینما تھیوری کہتے ہیں. اچھا، سینما تھیوری اس لیے کہتے ہیں کہ آپ فرض کریں کہ آپ سینما گئے ہیں اور 15 منٹ پہلے مووی چل چکی تھی. ٹھیک ہے. تو جب آپ سینما گئے تو اگلے 15 منٹ پھر سمجھ نہیں آتی کیا ہوا، لیکن اس کے بعد سمجھ آنا شروع ہو جاتی. آپ کی زندگی میں بڑا کچھ پہلے چل رہا ہے، آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر آپ سمجھنا شروع کریں گے تو کچھ عرصے بعد سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. جہاں سے بھی فلم مل جائے آپ کا یہ بھروسہ آغاز کروا دیتا ہے. اور یہ آغاز بڑا ضروری ہے. انیشیٹو، آج ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں کالجز میں جا کے لیکچر دیتے ہیں، پریچ کرتے ہیں. آغاز کرو، سوچو. ایک آغاز مجھ سے بھی آپ کہہ رہے ہیں، وہ ہو ہی نہیں پا رہا. میں نے کروا دینا، آپ کو پتا ہے میں بڑا اس میں مزید میں صحیح ہے. ایک مزے کی ویسے کیونکہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو میں آج ان سے مورے بھی لگواؤں گا نا، اپنے کچھ فلاسفیز پہ کئی مورے لگوا سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہمارا جو کمیونیکیٹر طبقہ ہے، میں ٹرینرز کی بات کر رہا ہوں، اسپیکرز ٹرینرز کی، ان میں سب سے بڑا جو کہہ لیجئے ایک ان کے ہینڈی کیپڈ ہونے کی وجہ جو 10 سال پہلے تک تھی، اور یہ ہم نے کوشش کی سوچ بدلی جائے، یہ اپنا کانٹینٹ ریکارڈ نہیں کرواتے تھے. یہ ویڈیوز بند کروا دیتے تھے، آڈیوز بند، نہیں کانٹینٹ نہیں دینا، سلائیڈیں نہیں دینی، ریفرنس نہیں بتانا. اچھا اس کا جواز یہ کہتے تھے جی یہ کاپی رائٹس ہیں. کاپی رائٹ کوئی نہیں ہے، علم پیاسے کا ہوتا ہے. سر اگر بندہ متلاشی ہے نا تو کیٹو کے اوپر کوئی ورقہ پڑا ہوا نا بندے تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. متلاشی نہیں ہے تو پاس پڑی چٹ بھی بندے کو دکھائی نہیں دے گی. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرا توکل اور بھروسہ اس فیلڈ میں آ کے یہ تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں لوگوں یہ شاہ صاحب میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کہوں گا کہ آج کے دن تک بھی جو مجھے پتا میں نے ریکارڈ کروا دیا اور پبلک میں رکھ دیا، اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے. جب یہ اب مکمل بھروسہ کرتے ہیں تو علم بڑھنے لگ پڑتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ علم کسی کا نہیں ہے، یہ پھیلایا جائے، یہ بانٹا جائے، یہ بڑھتا ہے. قابض ہوا جائے تو آپ کے کام کبھی نہیں رہتا. اور میں نے آزما کے دیکھا ہے کہ یہ بھروسہ اور یہ توکل اور یہ اعتماد اگر استاد کے پاس ہو تو یہ اعتماد اس کے شاگردوں کے پاس بھی جاتا ہے. بلکہ ہم تو یہ ڈاکٹر صاحب سکھاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے اسے اپنا سمجھو. واہ واہ واہ. لیکن ایک وعدہ کر دو کہ اگر اس سے فائدہ ملے تو پھر اسی طرح سے آگے تقسیم کرو، بانٹ دینا. سر دیکھیے انسان ایک
ہمیشہ موٹیویٹڈ نہیں رہ سکتے. یہ اتنا بڑا متھ ہے. یعنی ہمارے بچے بھی کیونکہ نئے نئے اس فیلڈ میں آتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ والدین لے کر آ جاتے ہیں جی یہ بچہ ہے, انہوں کو ایسی گل نصیحت کرو کہ جی یہ ہر ویلے لیفٹ رائٹ کرتا رہے, ریبوٹ کر سکتا ہے, شاید فوجی بھی کر سکتا ہے, بندہ عام حالات نہیں کر سکتا, ایک استقامت نہیں رہ سکتی. یہ سائنوسائڈل ہے, ٹھیک ہے, یعنی جیسے ویو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. آپ کے موڈز ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, شاید صاحب مطلب میں چاہوں کہ آج میرا موڈ ویسا ہو جیسا سکرین چاہ رہی ہے, شاید نہیں ہو سکتا ویسا. انسان پہ ملٹیپل فیکٹرز ہے, اس کے موڈز, اس کے مزاج, اس کے کہہ لیجیے اتوار, وہ سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. تو یہ سوال کو اگر یوں کرنا ہے کہ جس وقت ضرورت ہو خاص طور پہ اس وقت موٹیویٹڈ رہیں, اس وقت ڈاؤن. ایسی حالت میں ہمیں اپنے مزاج کو اور اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے اصل میں ہوا کیا ہے, میں کس حالت میں ہوں, میرے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ میں ڈاؤن رہنے لگ پڑا, میں ڈپریس رہنے لگ پڑا. ٹانک اس کا اگر کوئی ہے, یعنی ایک شارٹ کٹ بتا رہا ہوں, آپ کی کمپنی اچھے لوگوں کے ساتھ ضرور ہوتی ہے. میں پریشان ہوں, بڑی اچھی بات, میرے دل کی حالت اچھی نہیں ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرتا ہوں, میں شاہ صاحب موجود ہیں ان سے رابطہ کرتا ہوں, میں بعض اوقات بغیر وجہ کے ملنے چلا جاتا ہوں. میرے کئی ایسے دوست ہیں, میں انہیں کہتا ہوں میں ملنے آیا ہوں اور مجھے پتا ہے مجھے کچھ ملے نہ ملے امید مل جائے گی. تو دوسرے کی وہ کہہ لیجیے کرونا ایک سے دوسرے کو لگتا ہے, امید بھی ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو آپ اگر خیر والے لوگوں میں بیٹھتے ہیں موٹیویٹڈ, یہ یاد رکھیے گا سر ڈوبنے والے ڈبو دیتے ہیں. ایک دفعہ میرے ایک استاد تھے, انہوں نے بڑی رفاقت صاحب عجیب نصیحت مجھے کر دی. انہوں نے کہا کوئی ڈگ رہا ہے تو انہوں ڈگن دیں. میں نے کہا جی ہمیں تو حکم ہے بچانے کا. انہوں نے کہا بعض ڈگن والے ڈگانا چاہتے ہیں, انہوں نے ہاتھ پھڑو ڈگا دیں. اور اگلی بات انہوں نے کی کہ ڈگنے والا ہے تو پھر ہاتھ ضرور پھڑنا ہے. میں کہا جی تضاد ہے. انہوں نے کہا جی بعض ڈگنے والے بچنا چاہتے ہیں. تو ارد گرد اگر آپ کے مثبت لوگ موجود ہیں تو پھر آپ گرتے نہیں.